السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کیس بائی کیس. آئی ایم یور ہوسٹ ولید میر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ینگ لائر خلیق زمان. ہم ان سے بات کریں گے. بیسیکلی بلانے کا مقصد ان کو یہ تھا کہ ہم سینئر لائرز کو بھی اپنے پوڈ کاسٹ پہ بلا چکے ہیں, سینئر ایکٹیوسٹ کو بلا چکے ہیں, لیکن ان کو بلانے کا, خلیق صاحب کو بلانے کا مقصد یہ تھا اس پوڈ کاسٹ میں کہ جو جنریشن گیپ ہے, جو اب نیکسٹ جنریشن لائرز آ رہے ہیں, ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, وہ اس پروفیشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں, اور ڈفرینٹ واکس آف لائف میں ان کے کیا اوپینینز ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیق زمان. تھینک یو خلیق فار جوائننگ اس ان آور اسٹوڈیو ٹونائٹ. تھینک یو فار انوائٹنگ می. خلیق, اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے, کہاں سے آپ نے پڑھا, تعلیم کہاں سے حاصل کی, اور وکالت کے پیشے میں آپ کب آئے, کیوں آئے؟ اسلام آباد بورن اینڈ بریڈ. اے لیولس کر کے یہاں سے آئی وینٹ ٹو سواس ٹو ڈو مائی لا. لا کر کے واپس آیا فار اے گیپ ایئر, ورکڈ ود اے چائنیز کمپنی ان ہاؤس فار اے ایئر, دین وینٹ فار مائی بارٹ لا 2016 سے 2017. گریزن سے بارٹ لا کیا, واپس آیا تو پھر I started off with my clerkship at the Supreme Court when the program was pretty young, and then I worked with the law firm Ali Raza Saab, Supreme Court ke ek senior advocate unke saath for one and a half year. Then I started my own practice by the name of Barsols Legal Consultants. تو سپریم کورٹ کلرکشپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا, کس جسٹس کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ So میں نے 2 جسٹسز کے ساتھ ایکچولی کام کیا. پہلے for 2 to 3 months I worked with Honorable Justice Umar Ata Bandial. ان کے ساتھ کام میں سول ریسرچ پہ, کانسٹیٹیوشنل ریسرچ پہ کافی کام کیا. دین آئی واز شفٹڈ ٹو آنریبل جسٹس منظور ملک صاحب, اینڈ ہی از ون آف دا بیسٹ کرمنل ججز ان آر ریسنٹ ہسٹری. ماشاء اللہ ان کے ساتھ جو کام کیا واز ٹوٹلی ڈفرینٹ. ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ملا کہ کس طرح ایک FIR درج ہوتی ہے, کس طرح ایک انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. آئی نیور تھاٹ کہ میں کبھی کرمنل میں پریکٹس بھی کروں گا, بٹ دس واز این ایکسپیرینس وچ اوپنڈ مائی آئیز کہ یار یہاں پہ کرمنل کی پریکٹس ایکچولی ہے کیا, اور جب سپریم کورٹ میں کیسز آتے ہیں تو وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں, اور کن بیسس پہ وہ کیسز کو پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جس طرح ہو گئے, جسٹس منظور ملک ہو گئے, ان لوگوں کو ہم یوزلی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایک بڑا مخصوص سا رول ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے. تو آپ جب پرسنلی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے, ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ دیم پرسنلی ایز اے مینٹور, اور وہ بھی ایک, ان کی بھی اپنی زندگی ہے, چل رہے ہیں, عدالت کے باہر بھی ایک زندگی ہوتی ہے. تو ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ دیم ایز اے مینٹور؟ وہ مطلب تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. کیا وہ سخت تھے, مذاق مزاحیہ موڈ میں ہوتے تھے, غصے والے تھے, کس طرح مطلب؟ اچھا, جسٹس عمر عطا بندیال واٹ اے فائن جینٹلمین, بڑے سویٹ قسم کے آدمی. وہ آپ سمجھیں کہ ان کی ایک اپنی روٹین تھی. ہی یوز ٹو سٹ لیٹ, تو ہم اکثر جو بیٹھا ہوا کرتے تھے رات کے 8-9 بجے تک کام کر رہے ہیں اکٹھے. اور ان کی آئی ریئلائز دس کہ ججز کی اسپیشلی سپریم کورٹ میں آئی فیل بیڈ فار دیم, ان کی اپنی لائف بڑی کم ہوتی ہے, وہ اس طرح سوشلائز نہیں کر سکتے جس طرح ایک عام آدمی کرتا ہے. ان کا کافی حد تک جتنی اٹینشن ہوتی ہے ان کے کام ریلیٹڈ ہوتی ہے, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ہی واز ٹو بیکم دا چیف جسٹس ود ان اے کپل آف ایئرس. اس کی بھی وہ ساری وہ جسے کہتے ہیں پلاننگ, تیاری اور پریپریشن, پھر ججمنٹس وائز بھی بڑا ٹائم لگتا ہے آتھر کرنے میں ججمنٹس. ادروائز دے ٹریٹڈ اس آل لا کلرکس اپنے بچوں کی طرح. ان کے لیے بڑا ریفریشنگ تھا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب سے پریکٹس سے ہٹے ہیں تو ہماری جو انٹریکشن ہے ود ینگ لائرس کم ہوگی, بٹ ود دس لا کلرکشپ پروگرام دیٹ واز لائک واپس وہ کنیکٹ ہو گیا. اینڈ دے یوزڈ ٹو آسک اس ایز ویل کہ ینگ لائرس کی کیا پرابلمس ہیں, کیا اپرچونیٹیز میں مسئلہ ہے. تو کیونکہ اوبیسلی دے ور سٹنگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, تو ان کو تھا کہ یار ہم کچھ کر سکیں. اسپیشلی عمر عطا بندیال صاحب نے کافی اس چیزوں پہ وہ کیا. جسٹس منظور ملک صاحب, انہوں نے تو مجھے ریئل لائف ایکسپیرینس دیا مور سو دین دا لیگل ایکسپیرینس. وہ ان کے ساتھ میری ڈسکشنس چلتی تھیں کہ جی تھانہ کچہری کیا ہوتی ہے, ایک چھوٹی سی تحصیل میں بھی کیس اگر ہوا ہے اس کا کیا وہ ہے نوعیت ہے. اگر FIR میں 10 بندوں کے نام لکھوائیں تو کسی بندے نے کیوں لکھوائیں. ان کی بڑی ایک ریئلسٹک اپروچ تھی ٹورڈز کیسز ایز ویل رادر دین جسٹ لائک گراس روٹ لیول پہ جا کے. ہی ہمسیلف وہ بھی ایک گراس روٹ لیول سے خود اٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوری زندگی کرمنل پریکٹس کی کچہری میں, اور پھر وہ نیب کا بھی کام کیا, پھر ہائی کورٹ کے بن گئے جسٹس. تو ان کے ساتھ ایک ڈفرینٹ فلیور مجھے ملا. ان کے ساتھ ایک ذرا نا وہ دیہاتی ٹچ بھی تھا. وہ خود بھی بڑے کھلے ڈلے آدمی تھے. وہ ان کی گپ شپ بڑی مختلف تھی. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو ان کی گپ شپ سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے جسٹس کی طرح وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. وہ بالکل ایک جیسا ایک نہیں ہوتا بڑا اپنے کسی چھوٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں, پراپرلی جس طرح مینٹور بالکل. اور انہوں نے تو مجھے کلرکشپ کے بعد میں نے ویسے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی, تو انہوں نے کہا تم اپنے گاؤں جاؤ, اس کچہری میں کام کرو. میں نے کہا اسلام آباد میں کیوں نہیں.
کہتے نہیں نہیں ادھر کرو گے کام تب سیکھو گے. although sadly I didn't take that route, پر ان کا ہر بندے کو یہ ہوتا تھا کہ آپ شروع کریں ایک چھوٹی کچہری سے, آپ کو ڈائنامکس پتہ چلیں کہ ایک کس طرح لکھی جاتی ہے پلینٹ, کس طرح کمپلین لکھی جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں اردو میں بھی آپ کو چیزیں لکھنے آنی چاہیے, ناٹ جسٹ ان انگلش, اور ٹائپ رائٹر سے ہٹ کے ہاتھ سے بھی لکھیں. یہ بڑی ایک پریڈیکمنٹ ہے, ہمارے ینگ لائرز اردو میں بالکل ہی مار کھا رہے ہوتے ہیں, وہ بالکل ان کا رجحان انگریزی کی طرف ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد اچھا یو joined another law firm and then you started your own practice. You started your own practice really early in your career. Yep. So I became an advocate of High Court in 2018 December, and June mein so basically this journey is very interesting. My law firm partner, he's a solicitor, he's a childhood friend as well. So نام سے ہی شروع ہوا کہ یار نام کیا رکھنا ہے. یوزلی یہاں پہ نام رکھے جاتے ہیں. نام بھی آپ کا بڑا یونیک سا ہے لا فرم کا. یوزلی لا فرمس کے نام تو دو لوگ آپس میں نام ملا کے, لیکن آپ نے ڈفرینٹ نام چوز کیا. ہم نے بیسکلی بیرسٹرز اور سولسٹرز, بیکاز آئی ایم اے بیرسٹر, میرا پارٹنر سولسٹر ہے, تو بار سولز اس طرح ہم نے جوڑ کے کیا. انٹرسٹنگ. تو یہ میرے پارٹنر کا آئیڈیا تھا. اس نے کہا یار لیٹس ڈو سم تھنگ کہ جس میں کوئی ایک انڈیویجول کی آئیڈینٹی کے ساتھ لنک نہ ہو. اٹ کوڈ بی اے لا فرم ویئر کہ جو گرو کر سکے ود ادر پیپل ایز ویل, اور کوئی وہ ایشو نہیں بنے کہ پارٹنر کا جی میرا نام نہیں ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں لا فرمس میں ڈسپیوٹس بھی بنتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو نیم پارٹنر. تو یہاں پہ الحمد للہ دیٹ جرنی اسٹارٹیڈ ان 2019 جون میں. اس کے بعد ایز یو نو ود ان اے ایئر کووڈ ہٹ. کووڈ میں وی ہیڈ ٹو ری ڈیفائن آر سیلس بیکاز وی اسٹارٹیڈ آف ود لیٹیگیشن کیسز, سم ٹرانزیکشن ورک ایز ویل. بٹ جب کووڈ آیا تو وی ور اے ینگ لا فرم, ہم نے اپنا خرچہ پانی بھی چلانا تھا. وی ہیڈ اے کپل آف ایسوسیٹس ایز ویل. So how did you cope up with that situation? We targeted startups and tech companies. In online Zoom ke through, we did seminars with startups and tech companies. We were, alhamdulillah, the first legal consultants with the National Incubation Center of Islamabad. Similarly, other incubation centers, we reached out to them as well. We used to give them free seminars. جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کو فری لیگل ایڈوائس دیتے تھے. ہم کہتے تھے کہ یار بیٹر دین سٹنگ آئیڈل, وائی ناٹ ان کو ہم جا کے خود اپروچ کریں اور ہم ان کو تھوڑا سا گائڈ کر دیں. اور اس سے الحمدللہ یہ ہوا, وہی اسٹارٹ اپس جو تھے, سم آف دیم آر پریٹی بگ بزنسز ناؤ ہو آر آر کلائنٹس اسٹل, ادر کلائنٹس آلسو came and went, but وہ ہماری ایک نئی ٹریجیکٹری بن گئی where we entered this اسٹارٹ اپ مارکیٹ. اسٹارٹ اپ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں یہاں پہ کافی سارے اسٹارٹ اپس آئے, ٹھپ ہو گئے, چلے گئے. چند ایک اسٹارٹ اپس آئے جنہوں نے مطلب دے تھرائیوڈ, جس طرح سادہ پے ہے ایک, انہوں نے آئے, فنڈنگز ان کو ملی اور انہوں نے اب وہ دیر ڈوئنگ ریلی ویل. لیکن جنرلی آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بڑا مشکل ایک سچویشن ہے, اسٹارٹ اپس نہیں چل پا رہے. وجہ کیا ہے ایسی؟ کیا ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے, یا ہمارے انٹرپرینورز میں دے ڈونٹ ہیو واٹ اٹ ٹیکس ٹو بلڈ اے اسٹارٹ اپ؟ یو ورک ود دیم کلوزلی, ویری انٹیمیٹلی. آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے؟ کیوں پاکستان میں کیا ایشوز فیس کر رہے ہیں اسٹارٹ اپس؟ Our entrepreneurs are one of the best entrepreneurs in the world. Really? They are the smartest people. They know how to run their businesses efficiently. We've encountered people جو کہ literally گاؤں دیہات سے بھی آئے ہیں, انہوں نے, ان کا آئیڈیا بڑا برائٹ تھا and they built something really big. اچھا, بہت سارے اسٹارٹ اپس انڈر دی لائم لائٹ اس لیے نہیں آتے کیونکہ وہ ریز اس طرح ایسٹرونامیکل فگرز نہیں کرتے, ملینز آف ڈالرس. ایون ود ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس آف ڈالرس کئی نہیں, بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں جو سسٹینیبل بزنسز بن گئے. آئیڈیا کیا ہے اسٹارٹ اپ کا؟ سب سے پہلے اسٹارٹ اپ کا ہمارے ذہن میں جو آئیڈیا ہے کہ جی ایک بزنس آئیڈیا سے اسٹارٹ کیا, وہ یونیکارن بن جائے گا, $1 بلین کمپنی بن جائے گی اور اس کو ہم سیل کر دیں گے. خالی یہ راؤٹ نہیں ہے, ایک اور راؤٹ ہے کہ آپ شاید یونیکارن نہ بنے, آپ ایک سسٹینیبل بزنس بن جائیں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. لائک چیزیس ایک اسٹارٹ اپ تھا, اب ایک تھرائیو کر رہا ہے, بزنس بن گیا. بہت سارے ایسے جو آپ ان کو بھی آپ اس کی مد میں لیں گے کہ دے اسٹارٹیڈ آف ود این انوویٹیو آئیڈیا بٹ ڈنٹ گو ٹو دیٹ راؤٹ. اب جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں جو بڑے اسٹارٹ اپس جو ایگزٹ کر کے, ان کے اپنے فالٹس تھے. وہ وہاں پہ یہ تھا کہ کئی بار جو انویسٹر ہے اس کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے. سیکنڈلی آنٹرپرینورز نے خود بھی غلطیاں ضرور کی ہیں, بٹ کسی بھی دنیا میں آپ یو ایس میں دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں, مینا ریجن میں دیکھیں, if 10 startups get funding, VC also knows کہ ان میں سے ایک سکسیڈ کرے گا. پاکستان میں یہ ریشو بہتر ہے. وہ کس طرح؟ بہت سارے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جن کو دوبارہ فنڈنگ ریز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, انہوں نے اپنے آپ کو سسٹینیبل کر لیا. وہ دے رن بزنسز ناؤ پراپرلی, دے ڈو ناٹ فال انٹو دا بریکٹ آف اسٹارٹ اپس پر سے. تو یہ ایک وہ چیز ہے, ہمارا پرسیپشن, کیونکہ ہم
ذرا بہت جلدی ہم وی کیم ان ٹو اٹ لیٹ نا. انڈیا میں اسٹارٹ اپ اسٹارٹ ہوئے تھے 2008-9 میں. اس ٹائم وہاں پہ 100 سے 150 یونیکارنز ہے, $1 بلین کمپنیز ہے. پاکستان میں گن چن کے 2-3 ہیں. ہماری جو جرنی اسٹارٹ ہوئی ہے وہ 2017-2018 سے اسٹارٹ ہوئی ہے. وی ور 10 years لیٹ. اینڈ بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں. آپ کریم کی سب سے بڑی اگزامپل ہے. آر فاؤنڈرز وینٹ ابراڈ اینڈ دے سکسیڈڈ اینڈ میڈ یونیکارنز. تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے ابھی, وچ از انفارچونیٹ ایز ویل, کہ بہت سارے ہمارے اسٹارٹ اپس یوز پاکستان ایز این MVP ٹو شو کیس دیئر اسکل. جب ان کی اسکل پروو ہو جاتی ہے, دے گو ٹو دا مینا ریجن, دے گو ٹو دا US, اینڈ دے آر گیٹنگ اے لاٹ آف فنڈنگ اینڈ رننگ سکسیزفل بزنسز. یہاں پہ فنڈنگ ارینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہے. یہاں پہ آپ کے پاکستان میں جو ریگولیٹری فریم ورکس ہیں وہ اتنے ہارڈ ہیں فار اسٹارٹ اپس, فار بزنسز جنرلی, فار انویسٹرس. ہماری کوئی انویسٹمنٹ اسٹارٹ اپس کے لیے پالیسی بنی نہیں تھی انٹل 2021. SECP نے وہ ریکگنائز ہی نہیں کرتے تھے جو انویسٹمنٹ کے ٹولز ہیں, 2 سیف اور کنورٹیبل نوٹ. ہمارا لا ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا تھا. ہم وی ور سو فار بیہائنڈ. تو پھر SECP نے تھوڑا اس کو وہ کیا. ابھی بھی انویسٹرز جو پیسے دیتے ہیں وہ پاکستان کانفیڈنٹ نہیں ہے. لوکل VCs تھوڑے بہت پیسے دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایک بائر انٹیٹی بنائیں, ہم وہاں پہ انویسٹ کریں گے, وہاں سے آپ ادھر کے آپریشنز رن کریں. اسٹل وی ناٹ لائک یوزلی یہی ہو رہا ہوتا ہے. ہولڈ کو آپ کی کیمن آئیلینڈ میں یا ادھر ادھر کہیں انکارپوریٹڈ ہوگی, مینجمنٹ ان کے کنٹرول میں ہوگی, اور یہاں پہ وہ بزنس آپریٹ کر رہے ہوں گے پاکستان میں. اس سے ایشو یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان از ناٹ بیئرنگ آل دا فروٹس دیٹ اٹ کوڈ. ہم جاب کی جہاں تک بات ہے, امپلائمنٹ کی بات ہے, وہ اس طرح آپ نہیں اس کے بینیفٹس اکرو کر سک رہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو کہ ہو بھی رہی ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں ٹو امپروو اٹ. کچھ لیگل سائڈ سے ہیں, کچھ پالیسی سائڈ سے بھی ہیں. لیٹس ہوپ دیٹ ان فیوچر یہ چیزیں انٹروڈیوس ہوں, بیکاز آئی فیل لائک ناؤ وہ اسٹارٹ اپ جنریشن سے وی ہیو شفٹڈ ٹورڈز AI ناؤ. اب یہ ایک نئی ٹریجیکٹری, ناؤ اٹس دا AI ریولیوشن. ہم نے انفارچونیٹلی اسٹارٹ اپ ریولیوشن مس کر دیا, جو پچھلے 2007-8 سے لے کے 2020-22 تک کا ٹائم تھا. دنیا میں اسٹارٹ اپس نے دے ریز بلینس آف ڈالرز, دے ریز لاٹ آف انویسٹمنٹ, کریٹڈ لاٹ آف اپرچونیٹی ایز ویل. ناؤ اٹس دا AI ریولیوشن. آئی ریئلی ہوپ اینڈ وش کہ پاکستان اس AI ریولیوشن کو مس نہ کرے. تو پاکستان میں نا سیڈلی میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وکیل ٹیکنالوجی سے جو ہے نا بڑا ہی دور رہا ہے. جب میں LLM کر رہا تھا وہاں پہ برکلی میں, وہاں پہ لا اینڈ ٹیکنالوجی ایک ڈسپلن تھا, ایک سرٹیفکیشن تھی, وہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے تھا کہ وہ کورس پکڑنا ہے کسی طرح, اور سیٹس نہیں ملتی تھیں. لیکن یہاں پہ مطلب سوری ٹو سے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکنالوجی سے ایکوینٹ وکیل ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے. انہوں نے زوم استعمال کرنا شروع کیا, آن لائن میٹنگس پہ آ گئے. تو پاکستان میں مطلب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے دماغ میں ایک دفعہ آئیڈیا آیا تھا جب میں نئی لٹیگیشن شروع کی. اسلام آباد کچہری میں گیا, اب تو کچہری چینج ہو گئی ہے, اب تو ختم ہو گئی ہے فیٹ سے. تو وہاں پہ بالکل جس طرح میز نہیں ہوتی, مطلب کہاں سے انٹر ہونا ہے, کہاں سے ایگزٹ ہونا ہے, کورٹ کہاں ہے, گھوم پھر بھول بھلائیا سمجھ ہی نہیں آتی. تو میرے دماغ میں آئیڈیا, یار اسلام آباد کیپٹل ہے, اس کی کچہری ایسی ہے, لاہور کی بھی ایسی ہوگی, فیصل آباد کی بھی ایسی, کوئی ایسی ایپ بن جائے کہ کچہری کے میپس ہوں اس ایپ میں. ایسی ایک آئیڈیا دماغ میں آیا. لیکن یہاں پہ اس طرح کے آئیڈیاز لائرس کو بس یہ ہے کہ یار پلینٹ داخل کرو عدالت میں, ایویڈنس کراؤ, فیصلہ لو اور نکلو. اس چیز سے کچھ ان کا کیا لینا دینا نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے. تو کرنا بھی چاہیے. سینئر وکیل تو چلو گزر گیا, اب ہم نیکسٹ جنریشن جیسے آپ آئے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ اب جیسا آپ نے بتایا اسٹارٹ اپ ریولیوشن ہم نے مس کر دی, AI ریولیوشن کو ہم مس نہ کریں. تو اس میں کیا ایڈوائس کیا ہے, کیا ہم لیک کر رہے ہیں, کیا سینسٹیوٹی سیمینارز ہونے چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا ریزن کیا ہے؟ اصل میں پرابلم از 2 fold. سب سے پہلے ہمارا پرابلم ہے ایجوکیشن سسٹم کا. یہاں پہ جو ہمارے اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, جیسا آپ نے کہا برکلی میں ایک کورس آفر کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ایون بیسٹ یونیورسٹیز میں اب میرا خیال سے, میں نے سنا تھا کہ شاید لمز انٹروڈیوس کروا رہے سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ٹیک اینڈ لا, بٹ ابھی تک کوئی اس طرح کا آپ کا پروگرام نہیں ہے. یہاں پہ کوئی ایسی سرٹیفکیشن بھی نہیں ہے. سملرلی آپ کے جو وکیل, جو نظام سارا چل رہا ہے کچہری کا, کورٹس کا, کچھ بھی ڈیجیٹائز نہیں ہے. نتھنگ, ایوری تھنگ از آن پیپر. سملرلی جو لائرس پرانے بھی کام کر رہے ہیں, ان کو بھی آپ کو ایکلائمیٹائز کرنا ہے, وہاں پہ بھی وہ اتنی ویل نہیں ہے کیونکہ پروسیسز وہی ہیں. میں نے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں نے ایسے بھی وکیل دیکھے ہیں سینئر بابے جن کے دفتر میں کمپیوٹر نہیں ہے.
بس وہ ایک کام کر رہے ہیں, اسٹینو ہوتا ہے, اسٹینو ہوتا ہے جو ٹائپ اور کرتا وہ ہے. بس ان کے لیے ٹائپ کرتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ, ان کا کمپیوٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دنیا بہت آگے اب نکل گئی ہے یہاں پہ, اب آپ کو اسٹینو کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جیسا میں بات کر رہا ہوں وہ ٹائپ خود کرے گا. اب ایشو یہیں پر آتا ہے, پرابلم ٹو فولڈز ہے. ایک تو ہماری جو اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں ٹریننگ نہیں ہے پراپر, ایڈیکویٹ نہیں ہے. دین بار کاؤنسلس کی بھی مسٹیک ہے. بار کاؤنسلز میں جو پروگرامس ہو رہے ہیں وہاں پہ ٹیک ریلیٹڈ کوئی بات ہی نہیں ہے. کہ ہماری آپ بار ایسوسیشنس میں لائبریریز کا حال دیکھ لیں, کون سے کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی ادھر ڈیسک ٹاپ پڑے ہوئے ہیں, وہی کوئی پینٹیم 2-3 پڑے ہوں گے. ایگزیکٹلی, نہ ہم اس چیز سے ایکوینٹڈ ہی نہیں ہے. سملرلی آپ کے جو سرچ انجنس ہیں, پاکستان لا سائٹ سارے یوز کرتے ہیں, اس کے حالات دیکھ لیں. بالکل اتنی مطلب کسی بھی دنیا میں اگر کوئی ہم دکھائیں کسی کو کہ پاکستان لا سائٹ ہمارا سرچ انجن ہے فار کیس لاز, ایگزیکٹ, آپ لیکسس نیکسس یا ویسٹ لا یوز کریں اور اس کے بعد آپ پاکستان لا سائٹ یوز کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا فرق ہے. اس کو اب چینج کس طرح کرنا ہے, یہ بات ہے. آئی فیل لائک یوتھ از دا پاور, اور اب ہماری جو یوتھ ہے وہ ڈفرینٹ ٹریجیکٹری پہ جا رہی ہے. دے وانٹ ٹو انوویٹ, دے وانٹ ٹو لرن نیو تھنگس اینڈ دے وانٹ ٹو امپلیمنٹ دوز نیو تھنگس. لا فرمز میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ہماری لا فرم میں ہماری ایک ایسوسیٹ ہیں, انہوں نے خود سے ہی ایسا انیشیٹو انٹروڈیوس کر دیا کہ جو کیس لسٹ بنتی ہے انہوں نے کہا اب یہ نہیں بنے گی, اب میں آن لائن ہی ایکسل شیٹ میں ڈالوں گی. ہمارا جو جی سویٹ ہے اس میں ہمیں خود بخود نوٹیفیکیشنز آ جائیں گی. چھوٹی سی بات ہے نا, موبائل پہ نوٹیفیکیشن آ گیا کہ کیس لگا ہوا ہے, کس کورٹ میں لگا ہوا ہے, کب لگا ہوا ہے. دیکھیں ایک انوویشن کی, وہ ڈائری سے کدھر نکل گئے, ایک لیپ ٹاپ میں ڈیٹا انٹری کر دی, ٹھیک ہو گیا. سملرلی کلائنٹ کو کس طرح بھیجا جائے, اسی جگہ آپ ای میل ڈال دیں, کلائنٹ کو ہر ڈیٹ کی اپڈیٹ بھی ملے گی اس کی. سب سے بڑا گلا کلائنٹ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتاتے نہیں. ٹو ورک آر وے اراؤنڈ اٹ, وی آر لائک ویری پراؤڈلی لائک ہم نے یہ چیز انٹروڈیوس کر دی. اب ہمارے کلائنٹس کو اپڈیٹس مل جاتی ہے کس طرح, ان کے ای میل پہ. ہم کوشش کریں کہ کوئی موبائل نمبر سے بھی لنک کریں کہ یہاں پہ کلائنٹس کے مسئلہ, کئی لوگوں کے پاس ای میل بھی نہیں ہے. بالکل, تو تھوڑا بہت آپ کوشش کریں ود ان یور اون لا فرمس ایز ینگ پیپلس. پھر ایونیوز بڑے ہیں, آپ اگر ڈیجیٹائز کریں گے اپنی لا فرمس کو, آپ کا ورک لوڈ بہت کم ہو جائے گا, آپ کا ٹائم کتنا بچ جائے گا. اور سیکنڈلی آپ کل کو فار ایگزامپل آپ نے کوئی فورن ٹرانزیکشن کرنی ہے, آپ کسی فورن لائر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, اگر آپ یہ ایس او پیز فالو کرتے ہیں, ایون ای میل ڈرافٹنگ جیسی چھوٹی چیز ہے, اتنی پرٹیکولر آپ کے بہت سارے جو ای میل ڈرافٹنگ کی کورسپونڈنسز ہو رہی ہوتی ہیں کلائنٹس کے ساتھ, وہ اتنی انفارمل ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور ایک وہ جو ڈسکلیمر نہیں دیا جاتا نیچے, ہمارے اتنی لا فرمز ہیں جن کا نیچے کوئی ڈسکلیمر نہیں ہے کہ یہ انفارمیشن کانفیڈینشیل ہے اینڈ ناٹ ٹو بی ڈسکلوزڈ. بالکل, دس از سم تھنگ وچ از مینڈیٹری آل اکراس دا ورلڈ. You could be sued. In the US, the laws are so strict about this کہ اگر lawyer disclaimer نہیں دیتا اور confidential information کسی client کی نکل جاتی ہے تو you can be sued. یہاں پہ تو confidential information کا کوئی رواج نہیں. awareness ریز ہوگی یونیورسٹیز میں, awareness ریز ہوگی بار ایسوسیشنس کے تھرو. یہ جو اب پروگرامس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, جو 3 ویکس کا 6 ویکس کا بار کاؤنسلس کرواتی ہیں لا گریجویٹس کو, ایک کوئی BVC کے نام سے ایک کورس انٹروڈیوس کیا. وائی ناٹ انٹروڈیوس something related to tech as well. لیکن یہ میں اور آپ بیٹھ کے اس پوڈ کاسٹ پہ ادھر بات کر رہے ہیں, ہمارے سیڈلی بار ایسوسیشنس کے الیکشنز لڑے جاتے ہیں کس چیز کے اوپر کہ ہم اگر پریزیڈنٹ بن گئے تو آپ کو پارکنگ بنا کے دیں گے یہاں پہ, ہم اگر پریزیڈنٹ بن گئے تو آپ کو یہاں پہ 10 چیمبر بنا کے دیں گے. یہ مجبوری ہے ان کی, کیونکہ جب اس طرح کے چھوٹے مسئلوں میں ہم پھنس جائیں گے تو بڑی چیز کے بارے میں آگے کی چیز دور اندیش سوچ رکھ ہی نہیں سکیں, کیونکہ ہم انہی میں ہی الجھے ہوئے ہیں. تو یہی ہماری اسٹیٹ بن گئی ہے. تو جب آئی تھنک یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو آپ کے ایشوز ہیں, لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ دیکھیں. میں اس دن کسی کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا کہ AI ریولیوشن کی ابھی آپ نے بات کی, اگر ہم لائرز نے بہت جلدی اپنے آپ کو ایکوینٹ نہ کیا اس سسٹم کے ساتھ تو آپ کے جو ٹرانزیکشنل اٹرنیز ہیں لائک آئی ایم, وہ AI ٹولز آپ کو جتنے آپ نے ایگریمنٹس ہیں AI آپ کو بنا کے دے دے گا آپ کے سارے ایگریمنٹس. اس میں آپ کو براڈ کانٹورز بھی بتا دے گا کہ کن کن ایگریمنٹس کے اوپر یہ اسٹینڈرڈ چیزیں, ان پہ بات نہیں ہو سکتی, یہ چیزیں جو ہیں کمرشل ہیں ان کے اوپر نیگوسیشن ہو سکتی ہے. نیگوسیشن ہوگی تو اس میں آپ یہ پوزیشن پرائمری لے سکتے ہیں, یہ فال بیک پوزیشن لے سکتے ہیں. مطلب یہ جو وکیل کے دماغ نے کام کرنا تھا وہ سارا کا سارا AI آپ کو کر دے گا. تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے, ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, تو پھر تو اور مزید سے مزید ہی ہم پیچھے نکل جائیں گے. انفارچونیٹلی جیسا آپ نے, میں اس بات پہ واپس جاؤں گا کہ ایشوز وکیلوں کے اتنے, جو ایک بچہ گریجویٹ کر کے آتا ہے
اس کو سب سے تو پہلے جاب نہیں ملتی, اپرینٹسشپ ہی نہیں ملتی, وہ True. کچہری گھومتا ہے, وہ اس کو کسی وکیل کے پاس کوئی کام نہیں ملتا. ہمارے ہاں لائرز بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہو کہ ینگ, ہر بندے کی خواہش ہے اور اٹس اے گڈ پروفیشن, بٹ اس طرح جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک ایکسپلائٹیشن کا بھی بڑا وہ ہے کہ سال 2 سال ینگ وکیل کام کرتے ہیں چیمبرز میں, لا فرمز ہیں, دے ڈو ناٹ ایون گیٹ پیڈ. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ریگولیشن نہیں ہے. دے شوڈ بی انفورسڈ کہ جی یہاں پہ ان کو ایک منیمم ویج پرووائڈ کی جائے. آڈٹ میں بھی یہی ہوتا تھا, اکاؤنٹنسی میں بھی, وہاں پہ ایک منیمم ویج پرووائڈ کی جاتی ہے ان کے اپرینٹسشپ کے پیریڈ میں. سیکنڈلی, وہ بچہ جو 2-3 سال کام کر رہا ہے, اب اس کو ہے کہ میں کلائنٹ کدھر سے لاؤں. ٹرو. ہمارے یہاں کلائنٹ لانے کا طریقہ کیا ہے کہ جی وہ اس کے باپ کو جانتا تھا, وہ اس کے چاچے کو جانتا تھا, اس کے والد صاحب بڑے سینئر لائر ہیں, اس کے چاچو بڑے سینئر لائر ہیں. ایک ینگ لائر جب وہ بیٹھتا ہے, رسک تو اللہ کی ذات دیتا ہے, بٹ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں تو بیٹھ کے ہوں, میں نے پھٹا بھی لگا لی ہے, کام کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم نے ایونیوز ایکسپلور نہیں کی ہے. ہم صرف ایک ہی ایونیو پہ بیٹھے ہوئے, وہ ہے کچہری. ہم نے لیگل فریٹرنیٹی کو سمجھ لیا ہے, بالکل کچہری از ویری امپورٹنٹ, بٹ جیسا آپ ماشاء اللہ کارپوریٹ ٹرانزیکشن کام کرتے ہیں, اس میں بہت ڈائیورس فیلڈ ہے. اس میں آپ پاکستان بیٹھے باہر کا بھی کام کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ پاکستان بیٹھے سے پاکستان کا کام کریں. اس بارے میں بھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو یہیں پہ ہی کوئی کلائنٹ پکڑنا ہے, F6 میں کوئی کلائنٹ ہوگا, F7 میں کوئی کلائنٹ ہوگا, کوئی لاہور میں, گلبرگ میں. لیکن بہت سارے لوگ فری لانسر جس طرح کام کرتے ہیں, یہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, کبھی اپنے کلائنٹ کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی, ملے بھی نہیں ہوں گے, بس ادھر سے فائل چلی جائے گی, ادھر سے فائل آ جائے گی. یہاں بیٹھ کے آپ باہر کا بھی کام کر سکتے ہیں. اس بارے میں بھی تھوڑا سا آپ اگر if you would want to shed some light on this topic. Our law firm has around 70% clients جو کہ are out of اسلام آباد اور out of country. ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن سوائے کال کے اور زوم کے نہیں ہے, اور کئی بار ہوتا ہے وہ اسلام آباد وزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کی ملاقات ایک کافی پہ ہو جاتی ہے. 70% آف آور کلائنٹس. ہمیں کبھی ایشو نہیں ہوا کہ جی ہمیں سامنے بٹھانا ضروری ہے کلائنٹ کو, اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. ایز اے سیڈ ڈیورنگ کووڈ a lot has changed. اب وہ انٹریکشن فیس ٹو فیس کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈلی, اگر آپ کوالٹی ورک ڈلیور کر رہے ہیں دین دیر از ناٹ دا نیڈ کہ جہاں پہ آپ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو سیٹسفائی کریں. اف دا ورک از گڈ اٹ ول سیٹسفائی. بالکل, کام سے مطلب. فری لانسنگ کی آپ نے بات کی, آپ فائیور کے پلیٹ فارم پہ آپ دیکھیں پاکستان کے ماشاء اللہ بہت سارے لائرز ہیں وہ کر رہے ہیں, بٹ اب وہ فائیور اسینشلی تھا وکیلوں کے لیے نہیں, وہ تو تھا فری لانسرز, سافٹ ویئر ٹیک ریلیٹڈ ان کے لیے. ٹرو. پاکستان میں اس کی بھی کمی ہے. پاکستان میں کوئی مارکیٹ پلیس ایسی ہے ہی نہیں جو اپرچونیٹی پرووائڈ کرے. فار ایگزامپل کراچی میں ایک خاتون بیٹھی ہے, اس نے اپنا ایک لیگل اوپینین لینا ہے, وہ نہیں چاہتی کہ میں کچہری جاؤں. وہ کس طرح ایک لائر کو اپروچ کرے گی؟ یہاں پہ سورس کیا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کو, اپنے بھائی کو بولے گی کہ یار کسی لائر کو آپ جانتے ہیں, یہاں پہ مجھے ریفر کریں. اچھا, یہ ماڈل سسٹینیبل نہیں ہے, یہ کب تک چلے گا؟ دنیا میں جو ماڈل چل رہا ہے وہ یہ ہے, آپ کی پوری ڈائریکٹری ہونی چاہیے لائرس کی, ٹھیک ہو گیا؟ اس ڈائریکٹری کے تھرو ان کے ریویوز بھی ہونے چاہیے. جس کلائنٹ نے جیسا کام کروایا اس کے ریویو. وہ کس طرح ہوتا ہے؟ مارکیٹ پلیس. یو ایس میں اپ کاؤنسل, راکٹ لائر, دے آر 2 آف دا ریناؤنڈ پلیٹ فارمس. سینئر لائرز بھی وہاں پہ اپنی سروسز دیتے ہیں, اور وہاں پہ پورا ایکریڈیشن کا سسٹم ہے کہ اس بندے نے اس کام میں اتنی ٹرانزیکشنز کر لی, یہ سکسیزفل ٹرانزیکشنز ہیں, ریویوز ہیں. اگر فار ایگزامپل ایک نیگیٹو ریویو بھی آتا ہے, وہ ماڈریٹ کرتا ہے پلیٹ فارم کہ نیگیٹو کیوں ہے, اور اگر تب وہ سیٹسفائی کرے اس پلیٹ فارم کو کہ جی لائر واز لائک ڈڈ ناٹ ڈیلیور, دین دے ول پوسٹ ریویو. ادروائز وہ بھی نہیں ہے کہ یار جو چاہے, کیونکہ خوش کرنا تو ہر کسی کو مشکل ہے. یہ بھی ہم بڑا فیئر کرتے ہیں کہ یار ریویو تو بندہ غلط ڈال دے گا اگر اس کو کام اپنی پسند کا نہیں ہوا. کیس ہارنا جیتنا تو میرٹس پہ ہوتا ہے, وکیل کی اس کی ایک حد تک غلطی ہوتی ہے. سو دیر نیڈس ٹو بی سم تھنگ ویئر کوئی ایک طرح سے نا میریٹوکریسی ہونی چاہیے اس میں. ہمارے ہاں لیگل سسٹم ابھی بھی پھنسا ہوا ہے کہ جی ایک یہ جنریشنل, جیسا پالیٹکس ہے, جیسا باقی بزنس ہے, جنریشنل بزنس بن گیا. یہاں پہ ایک نئے انٹرنٹ کے لیے بہت ساری مشکلات. وکیل ہے, وکیل کا چیمبر جب وہ ریٹائر ہوگا تو اس کے بچے سنبھالیں گے. یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح باقی پاکستان میں کنونشنل بزنس چل رہے ہوتے ہیں پاکستان میں اسی, لیکن ویل ہیو ٹو بریک آؤٹ آف دس سرکل. ویل ہیو ٹو, اینڈ ینگ پیپل آر سلولی اینڈ اسٹڈلی ڈوئنگ دیٹ. اور ہوتا کیا ہے, جب اسپیس نہیں ملتی لوگ خود بناتے ہیں. لوگ کس طرح بنا رہے ہیں؟ آپ اگر فائیور پہ چلے گئے, سروسز آفر کرنے لگ گئے, آپ نے کیونکہ ایک پلیٹ فارم نہیں دیا. یہ تو اسینشلی ایک بار کاؤنسل کا بھی کام ہے نا, یہ بار کاؤنسل کا کام ہے کہ آپ ایسا پلیٹ فارم دے دیں. دیکھیں کووڈ آیا, سب کچھ بند ہو گیا, عدالتیں بند نہیں ہوئی,
یقین مانیں عدالتیں بند نہیں ہوئیں اور بہت سارے اس طرح مسائل پیدا ہوئے اس کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اتنے اٹونڈ ہیں اسی طرح کے کام میں کہ روز جا کے بیٹھنا ہے. اچھا ای اپیرنسز صرف آپ کی چند ہائی کورٹس ہیں جنہوں نے اب شروع کی ہے. سپریم کورٹ نے ای اپیرنسز انڈیا میں وہ دے آر ڈوئنگ ریئلی ویل. بلکہ میں پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں, آئی واز ان یو ایس, آئی واز اٹینڈنگ اے ہیئرنگ اور امیگریشن کورٹ تھا وہ, اور ایک سائڈ ایک پارٹی آئی ہوئی تھی اور ان کے وکیل بھی آئے ہوئے تھے, دوسری پارٹی آئی ہوئی تھی ان کے وکیل نہیں آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے کورٹ کو انٹیمیٹ کیا ہوا تھا کہ میں تھرو کال ہیئرنگ کروں گا, اور انہوں نے ادھر ہی دے ڈائلڈ ہز نمبر, اور وہ بندہ وکیل گاڑی چلا رہا تھا اور جج نے اسے باقاعدہ پوچھا اف یو آر ڈرائیونگ پلیز پل اوور, اس نے کہا کہ آئی ایم ناؤ پلڈ اوور, تو اب ہم بات کر سکتے ہیں. وہ کال پہ ادھر سے آرگیومنٹس کر رہا تھا, ادھر سے وہ لائیو آرگیومنٹ چل رہے تھے. پاکستان میں تو اگر لیپ ٹاپ ہی آپ کسی لوور کورٹ میں لے جائیں کھول لیں تو وہ جج اس کو معیوب سمجھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم وہ جو فارمیلٹیز ہیں ان میں پھنس گئے. ہمارے یہاں یہی ہے کہ ہم نے کالا پینٹ کوٹ کالی ٹائی ضرور پہننی ہے, بے شک جولائی کی سخت گرمی ہوگی اور لٹرلی بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہم ان فارمیلٹیز میں پھنس گئے. ڈسپینسیشن آف جسٹس کی کوئی بات نہیں ہے, کہ کوالٹی پہ کوئی بات نہیں ہے. اور وہ جو ایم تھا وہ تھا کہ آپ نے جو آپ کے پاس سائل آ رہا ہے اس کو ریلیف پرووائڈ کرنا ہے. اب وہ نہیں ہے, وہ ہے کہ وہ سائل آپ کے پاس آ رہا ہے, ہی از بزنس فار یو. آپ جتنا پرولونگ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو بزنس ملے گا. انفارچونیٹلی آپ نے بدل ہی دیا. اور یہ اس کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جو لیگل سسٹم پاکستان میں, ہم اردو اسپیکنگ کنٹری ہیں بٹ ہمارا لیگل سسٹم انگلش میں ہے, ہماری کتابیں ساری انگلش میں ہیں, ہماری جو جوڈیشل لینگویج ہے ساری انگلش میں. ٹھیک ہو گیا, اردو کی کوئی پلیس اردو کی ہمیں پڑھائی نہیں جاتی. اردو پوری ڈگری ایل ایل بی کی اردو نہیں پڑھی ہم نے, اردو نہیں انگریزی پڑھی میں ہی پوری ڈگری. ایگزیکٹلی. اور اب یہ, اور آپ کی عام عوام کیا بولتی ہے؟ اردو بولتی ہے نا. انگریزی کی لٹریسی تو بہت کم ہے, 10 to 15%. ایون آپ کورٹس میں جائیں وہاں پہ بھی اردو میں ہی ساری جرا ہو رہی ہوگی, ساری بحث ہو رہی ہوگی, فیصلے انگریزی میں آئیں گے. ایگزیکٹلی. وہ ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس ٹرانسلیشن میں کتنا کچھ گم ہو جائے گا وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم 1947 میں ہم نے ملک بنا لیا, ہم نے بڑا آسان رستہ اختیار کیا. ہم نے اختیار کیا رستہ کہ ہم انگریز کا لیگل سسٹم جو کہ آپ کی سی پی سی اور سی آر پی سی 1800 اور 1900 کے سٹارٹ کی ہے, آپ نے اس پہ بھی کوئی ایفرٹ نہیں. کرمنل سول لا ہمارا وہی 1908 کا چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے جتنے لاز ہیں آپ سارے کاپی پیسٹ ہیں باہر کی جورسڈکشنز کے لیے. دیکھیں اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی تھی. ہمارے ایک پروفیسر تھے ورنر مینسکی, وہ سواس میں وہ کمپیریٹیو لیگل اسٹڈیز کا ایک ماڈیول پڑھاتے تھے. ان کا یہ تھا کہ انڈیا پاکستان جیسی جورسڈکشنز میں جو آلریڈی ایک سسٹم ان پلیس تھا جو کہ انگریز نے کاپی کیا, وہ کیا تھا؟ پنچایت جرگا. اس کو انگریز نے کاپی کیا, کیا بنا دیا؟ جیوری. ہم نے کیا کیا؟ پنچایت جرگے سے ہٹ کے جان چھڑا لی ہم نے اور جج کو بٹھا دیا, اور جیوری کا سسٹم تو ادھر ہے ہی نہیں. پنچایت اور جرگا سسٹم کے ڈرا بیکس ہیں, وہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں, بٹ اگر اس کو سپورٹ دی جائے, تھوڑا ٹویک اگر ہم اس کو کریں تو ہم بہت بینیفیشیل ہے. اب جو کیسز ہیں وہ اس لیے ریزالو نہیں ہوتے کیونکہ آپ کا جو لیگل سسٹم ہے وہاں پہ ایک ایف آئی آر فائل ہوتی ہے, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس کے بعد سالوں سال اس کی ٹرائل چلتا ہے. ہاویور ہم نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ایسے جو وقوع ہیں ان میں اگر فیملی کا بڑا یا علاقے کا بڑا ایک بار بیٹھ جائے اینڈ فیئر ڈیسیجن فار بوتھ دا سائڈس, کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. اوبویسلی ان کو امپاور نہیں کیا گیا کہ وہ کوئی ایسا ریمیڈی کریں کہ جہاں پہ وہ پینلائز کر سکیں. ہاویور یہ صلح صفائی کی حد تک ہی ان کا ہے, بٹ اگر آپ ان کو امپاور کریں تو یہ انڈیا کی بہت ساری اسٹیٹس نے کی ہے اینڈ اٹس اے ویری سکسیزفل ماڈل. اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح پولیس انویسٹیگیشن رپورٹ بھی لکھی جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے, کوئی اس میں ریئلسٹک بات نہیں ہے. بندہ ایک مرتا ہے, اس میں نامزد 100 کیے جاتے ہیں, تو جس نے ایکچولی کیا ہوتا ہے وہ بھی چھٹ جاتا ہے. تو ہمیں وی نیڈ ٹو لک ڈیپ انٹو اٹ کہ ہمارے جو ایشوز کے ہیں وہ کتابوں سے شروع ہوتے ہیں اور پریکٹیکل جا کے اینڈ ہو جاتے ہیں. ٹرو. تو اچھا, یہ تو ہم نے کافی سارے ایشوز ابھی ڈسکس کیے, وکالت سے ریلیٹڈ, ٹیکنالوجی بھی ہم نے ڈسکس کی, اسٹارٹ اپ بھی ڈسکس کیا. تھوڑا سا شفٹ کرتے ہیں کانورسیشن کو جو آج کل کے حالات کے بارے میں, بیکاز آئی وانٹ یور ٹیک آن اٹ ایز ویل, کہ پاکستان کی ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں اور ابھی پریزنٹ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ملک میں, اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں. کیونکہ ہم وکیل ہیں تو اس بارے میں ہم تھوڑا پرسنلی بھی انوالو ہوتے ہیں. ہماری جو عدلیہ ہے اس کا کیا رول پاکستان میں رہا ہے ہسٹوریکلی بھی اور کرنٹلی بھی. تھوڑا سا سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو اگر ہم لے لیں, کہ ہم نے ایل ایل بی میں یہی پڑھا کہ پاکستان میں
کسی بھی اسٹیٹ کے 3 آرگنز ہوتے ہیں, لیجسلیچر, ایگزیکٹو, جوڈیشری. لیجسلیچر کا کام ہے کہ وہ قانون بنائے گا, جوڈیشری نے انٹرپریٹ کرنا ہے اور ایگزیکٹو نے امپلیمنٹ کرنا ہے قانون کو. یہ سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ جو ہے, آپ اگر اف یو گو ٹو یو ایس, وہاں پہ ایکسٹریم لیول پہ آبزرو ہو رہا ہوتا ہے. ان کا لیجسلیچر بالکل سپریٹ ہے, ہاؤس آف ریپرزینٹیوز اور سینیٹرز. پھر اس کے بعد جو ان کا ایگزیکٹو ہے, منسٹرز اور پریزیڈنٹ, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیو. دے ڈونٹ گو, وہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں, قانون سازی کا کام وہ نہیں کرتے, ان کے جو سیکریٹریز ہیں اور پریزیڈنٹ ہمسیلف. پھر اس کی ان کی جو جوڈیشری ہے وہ بھی بالکل سپریٹ ہے, لیجسلیچر سے بھی, ایگزیکٹو سے بھی. لیکن آن دا فلپ سائڈ اف یو گو ٹو یو کے, تو یو کے میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کافی انٹرمنگلڈ ان کے آرگنز چل رہے ہیں. آپ کا ایون کہ ان کا جو سپریم کورٹ تھا وہ بھی آئی بلیو 2008 تک, جو ان کا اپر ہاؤس تھا, ہاؤس آف لارڈس, وہی اسی کا پارٹ تھا. بعد میں 2008 کے بعد سپریٹ ہو گیا. پاکستان میں جب ہم آتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کنفیوزڈ ہیں یا ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح ہونا چاہیے, کس طرح نہیں ہونا چاہیے. کبھی آپ کا جو ہے جوڈیشری بالکل ایکٹیو ہو جائے گی, وہ جوڈیشل ایکٹیوزم والے موڈ میں آ جائے گی. ہم نے جسٹس منیر کی کورٹ, اگر ہم ماضی سے شروع کریں, جسٹس منیر کی کورٹ دیکھی, جسٹس افتخار چودھری کی کورٹ ہم نے دیکھی, جسٹس ثاقب نثار کی دیکھی, کرنٹلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم کیا ایشو کیا فیس کر رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا کس ادارے کا کیا کام ہے. کیونکہ پارلیمنٹ سے قانون بنتا ہے, عدالت میں آ کے اڑ جاتا ہے. سمجھ نہیں آ پا رہی ہمیں کیا. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں جی, آپ کا ملک 1947 میں بنا. آپ کا جو سب سے ایک ملک کو جو جوڑ کے چیز رکھتی ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن. آج جو کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے وہ 1973 کا ہے. سوال تو سب سے پہلے یہ ریز کرنا چاہیے کہ ہم 26 سال تک کیا کرتے رہے, 47 سے 73 تک. بالکل. دیکھیں اس میں آئے کانسٹیٹیوشنز, وہ ایبروگیٹ ہوتے رہے. اب سوال یہ 1973 میں بھی جو کانسٹیٹیوشن آیا وہ کتنی بار ایبروگیٹ ہوا. یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک کانسٹیٹیوشن کی جو کتاب ہے وہ ایک شیلف پہ پڑی رہتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کچھ بھی نہیں ہے. میں اگر آپ کو آن دا فلپ سائڈ انڈیا کی ایگزامپل دوں, جب 47 کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا, بی آر امبیڈکر, آلسو اے بیرسٹر بلانگنگ ٹو دا دلت کلاس, اس نے ایک کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کیا 1951 میں. آج دن تک وہ کانسٹیٹیوشن مور لیس اسی لیٹر ان اسپرٹ میں, امینڈمنٹس نیچرلی ہوتی ہیں بٹ اسی لیٹر ان اسپرٹ میں. ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن آیا 50s میں, وہاں پہ انہوں نے ایک ماڈل ہی چینج کر دیا, پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ دے دیا. پھر ایوب خان کے دوران آیا, وہاں پہ انہوں نے ہمارا فیڈرل اسٹیٹس کا کانسیپٹ بنا دیا. یو ایس ماڈل پہ ہم چلیں گے, ادھر بھی ایکسپیریمنٹ کرنے. اور اس کے راؤنڈ باؤٹ کیا ہوتا رہا, جوڈیشری کیا کرتی رہی. جب یہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوتا تھا تو ہو ہیڈ ٹو سیف گارڈ اٹ, ہماری جوڈیشری نے. مولوی تمیز الدین کیس کا آپ کے سامنے جو آپ نے حوالہ بھی دیا. اس کے علاوہ ادھر متعدد کیسز ہیں, اور آج دن تک وہی ہمارا ایشو کیا ہے, وی کیپ آن میکنگ دا سیم مسٹیکس اوور اینڈ اوور اگین. ہم سیکھ نہیں رہے. جس بات کا مجھے ایک بڑا دکھ ہے کہ آج آپ کے ملک کو بنے ہوئے 75-76 سال ہو گئے, بٹ آپ سیکھ نہیں رہے. آپ سیم ایکسپیریمنٹس بار بار کر رہے ہیں. ابھی تک آپ سے بھی میں اگر یہ پوچھوں نا کہ یار پاکستان کو گورن کرنے کے لیے کون سا فارم ٹھیک ہے, کوئی بولے گا پریزیڈینشیل فارم آف گورننس, کوئی بولے گا پارلیمنٹری. کانفیڈینس ابھی بھی نہیں ہے. ہاں, کوئی کہے گا جی مارشل لا ہی ٹھیک تھا, پیسے تو اچھے کماتے تھے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ اتنی ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے کہ اس میں کوئی چیز آگے انسٹیٹیوشنز بلڈ اپ نہیں ہوئے. کانسٹیٹیوشن کرتا کیا ہے, کانسٹیٹیوشنز ایک پیرامیٹر سیٹ کرے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. آپ کے یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان انڈر اسٹافڈ ہے اور پولیٹیسائزڈ ہے ہیویلی. ٹھیک ہو کہ انڈیا کا الیکشن کمیشن آپ دیکھیں یا دنیا میں کسی بھی جمہوری ملک کا, وہ اس کی طاقت ہوتی ہے. الیکشن کمیشن ایک بات کر دے وہ بریچ نہیں ہوتی. یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کے حالیہ ٹائم میں خود کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا, الیکشن ہی نہیں کرائے ٹائم پہ. بالکل, سپریم کورٹ نے انفورس بھی نہیں کرایا. اس ٹائم پہ بھی یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ تو اپنے ٹائم لائن سے بعد ہو رہے ہیں, بہت بعد ہو رہے ہیں, جو پروونشل اسمبلیز کے سال بعد ہو رہے ہیں, اور ایون جو آپ کی نیشنل اسمبلی کے لیٹ ہو رہے ہیں. پر کسی نے پرواہ نہیں کی اس چیز کی. جو ہماری کرنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی لیجیٹمیسی پہ بھی سوال اٹھتا ہے. بالکل, آپ کسی آئین اور قانون کے تحت دیکھیں, دے آر ناٹ اے لیجیٹمیٹ گورنمنٹ. اینڈ ٹو بی آنیسٹ کچھ پتہ نہیں 10 سال بعد 15 سال بعد اس حکومت نے جو فیصلے کیے ہوں گے, کچھ پتہ نہیں تب کی جوڈیشری آ کے اسٹرائک ڈاؤن کر دے کہ یہ گورنمنٹ لیجیٹمیٹ تھی, انکانسٹیٹیوشنل تھی, ان کے فیصلے بھی. دیکھیں یہاں پہ جوڈیشری اگر فیصلہ دے بھی دیتی ہے نا, ان کے پاس انفارچونیٹلی نہ مینز ہے نہ اسٹرینتھ ہے اس کو انفورس کروانے کے. کرج نہیں ہے یا کیا معاملات ہیں, ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. یہاں پہ انسٹیٹیوشنز میں اتنا امبیلنس ہے. کچھ انسٹیٹیوشنز یہاں پہ بہت پاورفل ہیں اور کچھ انسٹیٹیوشنز کی یہاں پہ بالکل پاور ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی پارلیمنٹ سب سے نیچے آ گیا.
اس ٹائم اگر آپ کہیں نا تو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے نا وہ مظلوم ہے. جو نئی بھی آئے گی وہ مظلوم ہے, جو پچھلی بھی تھی مظلوم ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. فیصلے کہیں اور آپ کے ہوتے ہیں اور انفورس بھی کہیں اور سے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کے قریب آتے ہیں جب بھی ہم, تب کیوں جوڈیشل ایکٹیویزم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے؟ ہسٹوریکلی بھی آپ دیکھیں تو. اچھا یہ ٹائم ہوتا ہے نا جس میں ان کو بھی یہاں پہ بیچ میں جوڈیشری بالکل خاموش تسلسل سے کام کرتے رہیں گے. الیکشنز والا وہ الیکشن سے 1-1.5 سال 2 سال پہلے جب وہ ماحول بننا شروع ہوتا ہے, جب تبھی آپ کے ہر ادارہ پولیٹیسائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس چیز میں انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. جہاں پہ آپ کی لینڈ کے کیسز 100 سال چلتے ہیں, وہاں پہ آپ کے الیکشن کے قریب پولیٹیکل نیچر کے جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں وہ ہفتے میں 2 ہفتے میں مہینوں میں آ رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی دیکھیں 2008 کے بعد یہ ہوا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم افتخار چودھری کی جو پوری تحریک تھی ان کو ری انسٹیٹ کروانے کی, وہ اسپرٹ میں تو بہت اچھی تھی. وہ کیونکہ ایبروگیٹ ہوا, ایمرجنسی لگائی گئی, اس کے بعد فیصلے بھی بہت اچھے ہو گئے. آپ کی ہسٹری میں پہلی بار آرٹیکل 6 ایک آئین توڑنے والے پہ لگایا گیا, جس کے بعد آگے کے لیے بہت حد تک یہ چیز ریفرین ہوگی, کیونکہ آرٹیکل 6 ابھی آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف کی جو ڈیتھ سینٹینس ہے وہ بھی بالکل اس کو وہ کیا گیا, اپہولڈ کیا گیا. بٹ اس کا ایشو کیا ہوا, ساتھ ہی ساتھ آپ کے ملک میں میڈیا بھی بڑا اوپر چلتا گیا. میڈیا میں آل فارمز آف میڈیا, اب تو سوشل میڈیا لائک ویئر سٹنگ ہیز پریویلڈ اوور دا مین اسٹریم میڈیا ایز ویل. بٹ ہمارے انفارچونیٹلی ججز کو بھی اب تھوڑا سا شوق ہو گیا ٹو پلے ٹو دا گیلری, اور یہ ایک 2008 کے بعد سے کام شروع ہے, رادر دین فور فرنٹ پہ آ کے آپ اپنا اوور شیڈو کریں چیزوں کو. وہ سینس آف ہیروازم, مطلب ہیرو بننے کا شوق. اصل میں ہم شاید تھوڑی جذباتی قوم بھی ہیں اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ کوئی ایک فگر, ہیرو فگر ہمارے سامنے ہے, مسیح ہے, اور ایسے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو بلڈ انسٹیٹیوشنس. امریکہ میں وہی ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ہیں, ان کی اندر انٹرا پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے, لیکن سامنے آپ کے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ہی آئیں گے. انسٹیٹیوشن, یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز, دیز آر انسٹیٹیوشنز. ہم یہاں پہ ایک چہرہ آئے گا, وہ اوور شیڈو کرے گا پوری پارٹی کو, وہ چہرہ ہٹ جائے گا, پارٹی بھی ختم ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں نا کہ 5 سال کون سا پرائم منسٹر اس ملک میں پورا کر سکا؟ کوئی بھی نہیں. ان ایسنس پھر کوئی گورنمنٹ بھی نہیں کر سکی, کیونکہ پرائم منسٹر از دا چیئر ہو لیڈز ایوری تھنگ, لیڈر آف دا ہاؤس وہی ہے. اب انفارچونیٹلی آپ 2008 سے آج تک دیکھ لیں جو سائیکل چل رہا ہے. اگر دیکھیں اگین ایگزامپل آپ کے پڑوس میں, آپ اگر 4 یا 5 دفعہ یہ سائیکل کمپلیٹ کریں, پولیٹیکل پارٹیز بھی ریفائن ہوں گی. اب جس طرح انڈیا میں کانگریس پارٹی میں جو نہرو فیملی ہے, نون ایز گاندھیز, ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا, وہ ختم ہو گئی. تو وہ ان کے لیے الیکشن جیتنا اپنی سیٹ سے بھی شاید وہ ہار جائیں. کیوں؟ کیونکہ اوور ٹائم انہوں نے وقت دیا ووٹر کو خود سمجھنے کا, سیکھنے کا. یہاں پہ ووٹر کو کیا کہا جاتا ہے کہ ووٹر تو ہے ہی پاگل, بریانی کی پلیٹ پہ بک جاتا ہے, جو کہ انفارچونیٹلی بڑی غلط بات ہے. ایسی بات نہیں ہے, ووٹر بڑا اویئر ہے. بٹ آپ کرتے کیا ہیں؟ نہیں بکتا بریانی کی پلیٹ. نہیں, میں آپ کو یہ جنرلی بتاؤں, یہ ہمارے یہاں پرسیپشن کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں. کیا وجہ اس کی؟ آپ ہر 5 سال میں ایک ایسا ان کو مارٹر دے دیتے ہیں, شہید دے دیتے ہیں, جس کو وہ ووٹ کرتے ہیں. اس کے کام کو, پرفارمنس کو وہ ووٹ نہیں کرتے, نہ ایویلویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اس کے پھانسی لگی, اس کو جیل ہوگی, اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا, اس لیے میں اس کو ووٹ ڈالوں گا. وکٹم کارڈ پلے. اس الیکشن میں آپ مجھے بتائیں, ہر پارٹی وکٹم کارڈ پلے کر رہی ہے, کوئی پرفارمنس کی بات نہیں کر رہی. جو اقتدار میں آنے لگے ہیں وہ بھی وکٹمز ہیں, جو گئے ہیں وہ بھی وکٹمز ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو 5 سال کا وہ ٹینیور نہیں پورا کرنے دیا گیا. اس میں جوڈیشری نے اپنا رول پلے کیا ہے پچھلے 10-15 سال. بات وہی ہے, دے بیکم someone else's hand اور واٹ ایور جو بھی ہوا ہے. پر اس چیز کی وجہ سے آپ کا جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹرینتھن نہیں ہوئے. پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھ لیں, پولیٹیکل پارٹیز آپ کی کیا ہیں؟ یہاں پہ ایک فین فالوئنگ ہے کسی بھی پارٹی کی, یا ایک فیملی کی ہے بس. یہاں پہ کوئی ایسی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے ماں سوائے ایک جماعت اسلامی, پر اگین ان کے ساتھ ایک ریلیجس وہ کارڈ اٹیچڈ ہے, جو کہ ایکچولی الیکشنز کرواتے ہیں اور اپنی ان کی ایک سب سے زیادہ ان ٹرو ایسنس جو ڈیموکریٹک پرنسپلس کو اپنی پارٹی کے اندر جو فالو کرنے والی پارٹی ہے وہ جماعت اسلامی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو. اب ان کا ڈرا بیک کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی اتنی ہیں تو ہم بہت ریلیجس, بٹ یہاں پہ کبھی بھی ریلیجس پارٹیز کو اس طرح سپورٹ نہیں ملی. اگر یہی ویلیوز باقی پارٹیز بھی انکلکیٹ کریں تو چیزیں بہتر ہوں گی, پر وہ اس لیے نہیں کریں گی کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کل کو ہماری سیٹ ہی نہیں رہے گی. اگر دیکھیں انڈیا میں ایک ٹی سیلر بن سکتا ہے پرائم منسٹر, مودی بن گیا. دیکھیں ہم باقی چیزوں کو ہم سائڈ پہ رکھیں, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے ایسپیکٹ سے دیکھیں, بی جے پی نے ایک انسٹیٹیوشن بلڈ اپ کر دی ہے
جہاں پہ ان کے ینگ لیڈرز آ کے یوتھ سے آ کے آگے آتے ہیں. آپ کے کتنے یوتھ لیڈرز ہیں جو اوپر پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں؟ یہاں پہ کسی کا بیٹا, کسی کا بھانجا, کسی کا بھتیجا ہی پارلیمنٹ میں آ رہا ہوتا ہے. الیکشنز میں ہم ووٹ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں پھر, کیونکہ آپ نے وہ ویلیوز انسٹل ہی نہیں کی. لوکل باڈیز ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ, پاکستان میں لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوتے ہی نہیں ہیں. آئی تھنک لاسٹ جو ہوئے تھے ان کو پاور نہیں دی, اور اس سے پہلے مشرف دور میں ہوئے تھے, مطلب پراپر طریقے سے اس کو لے کے چلا ہی نہیں گیا. اور اگر لوکل باڈیز سے لوگ آئیں گے وہاں پہ وہ امپاور ہوں گے. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ایسپیکٹ ہے کہ بیفور 1970s لوکل باڈیز کے انتخابات بھی ہوتے تھے, لوگ گراس روٹ سے اوپر آتے تھے. پھر آپ نے 1985 میں ایک ایسا شام الیکشن کروا دیا جو کہ کسی بھی پارٹی کے بغیر تھا. شام الیکشن. Why do you call it sham election? Because it was under a military dictator. اس میں من پسند کینڈیڈیٹس کو لانچ کیا گیا, ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ کوئی پارٹی کنٹیسٹ نہیں کر رہی تھی, سب سارے آزاد امیدوار تھے. آزاد امیدواروں تو خرید و فروخت بھی بڑی آسان تھی. سیکنڈلی آپ نے کیا کہ جو گھرانے تھے پرانے پولیٹیکل, جو بیفور پارٹیشن بھی انوالو تھے, ان کو آپ نے آؤٹ کرنے کے لیے ایک نئی بریڈ آف پولیٹیشنز انٹروڈیوس کر دی جو کہ آپ کے بزنس سے وابستہ تھے. بزنس مین کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے, بالکل حق ہے, پر جہاں پہ پیسے کے اس پہ زور پہ بیسس پہ الیکشن لڑے جائیں اور خریدے جائیں, پھر تو پرائرٹیز بدل گئیں. دین اٹ بیکمز اے بزنس. اب یہ ایک بزنس بن گیا ہے جہاں پہ پیسے دے کے آپ الیکشن جیتیں گے تو آ کے پھر نیچرلی آپ نے ریٹرن آف انویسٹمنٹ بھی آپ کو چاہیے. آپ نے سسٹمس کو ڈسٹارٹ کر دیا. آج دن تک انفارچونیٹلی وہی بریڈ آپ کی چلی آ رہی ہے, وہی معاملات سارے چل رہے ہیں. ایٹ لیسٹ آئی ایم ہیپی کہ ان چیزوں کے بارے میں پہلے اس طرح سے بات نہیں ہوتی تھی, یا ایٹ لیسٹ میری نالج میں نہیں ہے. ٹی وی چینلز وغیرہ پہ اس طرح سے کھل کے ایک کینڈیڈ طریقے سے ان ایشوز کے اوپر بات نہیں ہوتی تھی. آئی ایم ویری ہیپی کہ ان ٹاپکس کے اوپر اب ہم اس طرح ینگ جنریشن بھی بات کر رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں. تو اس وجہ سے آئی ایم ہوپ فل کہ آگے نیئر فیوچر میں کوئی چینج, پازیٹیو چینج ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تھینک یو خلیق فار جوائننگ اس ٹونائٹ. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے, بہت کچھ سیکھا ہم نے. I'll see you in the next episode. Stay tuned.